بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، دوبارہ آ جائیے اس نئے ویڈیو کے اندر۔ آپ سب کا استقبال ہے، ویلکم ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے 10th جغرافی چیپٹر نمبر 7 انسانی بستی، جماعت دہم جغرافیہ، سبق نمبر 7 انسانی بستی۔ اس سبق کے سوالات و جوابات اور سرگرمیاں دیکھیں گے۔ تو آئیے چلتے سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 1 صحیح متبادل کے سامنے کے چوکون میں صحیح کا نشان لگائیے۔ الف ہے، بستیوں کا مرکوز ہونا درج ذیل امر سے وابستہ ہے۔ آپشنز دیے گئے ہیں، سمندر سے قربت، میدانی علاقہ، پانی کی دستیابی اور آب و ہوا۔ اس کا صحیح جواب ہے پانی کی دستیابی۔ با ہے، برازیل کے جنوب مشرقی حصے میں خاص طور پر کس قسم کی بستی پائی جاتی ہے؟ آپشن سے مرکوز، خطی، منتشر اور ستارہ نما۔ اس کا جواب آئے گا نمبر 1 مرکوز بستی۔ اگلا ہے جیم، بھارت میں منتشر بستیوں کی قسم کہاں پائی جاتی ہے؟ ندی کے کنارے، آمد و رفت کی سڑکوں سے متصل، پہاڑی علاقے میں یا صنعتی علاقے میں۔ اس کا جواب آئے گا پہاڑی علاقے میں۔ دال ہے، نرمدا ندی کی وادی میں مرکوز بستی کیوں پائی جاتی ہے؟ اس میں آپشن سے جنگلاتی غلافیہ زمین، زراعت کے قابل زمین، نشیب و فراز والی زمین یا پھر صنعتیں۔ اس کا جواب آئے گا نمبر 2 زراعت کے قابل زمین۔ ہاں ہے، برازیل میں کون سی ریاست کم شہر کاری والی ہے؟ اس میں آپشن سے پارا، آماپا، ایسپیرتو سانتو اور پارانا۔ اس کا جواب آئے گا آپشن نمبر 2 آماپا۔ آئیے اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 2 ہے، جغرافیائی وجوہات لکھیے۔ اس میں الف ہے، انسانی بستی کو فروغ دینے کا اہم سبب پانی کی دستیابی ہے۔ با ہے، برازیل میں انسانی بستی کی مرکوزیت مشرقی ساحل کے قریب پائی جاتی ہے۔ اور جیم ہے، بھارت میں شہرکاری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو آئیے چلتے پہلے نمبر 1 دیکھیں گے، الف انسانی بستی کو فروغ دینے کا اہم سبب پانی کی دستیابی ہے۔ اس کا جواب ہے، پہلا پوائنٹ ہے، انسانوں کو روزمرہ کی زندگی میں پینے اور دیگر ضرورتوں کے لیے پانی کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، پانی کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ کھیتی باڑی اور دیگر صنعتوں کے لیے بھی پانی انتہائی ضروری شے ہے۔ نمبر 2، اگر پانی دستیاب نہ ہو تو زراعت اور صنعتوں کا فروغ نہیں ہو سکتا۔ ایسے علاقوں میں انسانی بستیاں فروغ نہیں پا سکتی۔ نمبر 3، پانی کی دستیابی سے ہی کھیتی باڑی، پیشوں اور صنعتوں کا فروغ ممکن ہے۔ اس لیے انسانی بستیوں کے فروغ کے لیے پانی ایک اہم ضرورت ہے، پانی ایک اہم سبب ہے۔ نمبر 2، با ہے، برازیل میں انسانی بستی کی مرکوزیت مشرقی ساحل کے قریب پائی جاتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب دیکھیں گے۔ نمبر 1، ابتدا میں یورپ کے آباد کاروں نے برازیل میں جو بستیاں قائم کی وہ خصوصاً مشرقی ساحلی علاقوں میں قائم کی گئی۔ نمبر 2، برازیل کے مشرقی ساحلی پٹی کے مقابلے میں کم چوڑی پٹی میں معتدل اور مرطوب آب و ہوا، زرخیز زمین، وافر مقدار میں پانی کی دستیابی اور وسائل کے ذخیرے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 3 ہے، نتیجتاً برازیل کے مشرقی ساحلی علاقوں میں زراعت اور دیگر صنعتوں کا فروغ ہوا۔ نتیجے میں اس علاقے میں انسانی بستیوں کا بھی فروغ ہوا۔ اس لیے برازیل میں انسانی بستیوں کی مرکوزیت مشرقی ساحل کے قریب پائی جاتی ہے۔ اگلا جو سوال ہے، بھارت میں شہرکاری میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے وہ دیکھیں گے۔ نمبر 1 ہے، زراعت کی ترقی، صنعتوں کا فروغ، تعلیم کا پھیلاؤ، آمد و رفت کی سہولتوں میں اضافہ، تعلیمی سہولتوں کی دستیابی وغیرہ اسباب سے بھارت میں نئے شہر وجود میں آ رہے ہیں۔ نمبر 2، ان شہروں میں روزگار کے مواقع بڑے پیمانے پر حاصل ہے۔ نمبر 3 ہے، ان شہروں میں بھارت کے مختلف علاقوں سے نقل مکانی کر کے لوگ آباد ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے بھارت میں شہرکاری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آئیے اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے، دال شمال مشرقی برازیل میں بستیاں گنجان نہیں ہے۔ اور ہاں ہے، شمالی بھارت میں دیگر ریاستوں کے مقابلے میں دلی اور چندی گڑھ میں شہرکاری زیادہ ہوئی ہے۔ آئیے ایک ایک کر کے دیکھیں گے۔ پہلے دال کا جواب دیکھیں گے۔ پہلا پوائنٹ ہے، اس میں برازیل کا شمال مشرقی علاقہ بلند زمین کے عقب میں سائے بارہ کا علاقہ ہے۔ نمبر 2، اس علاقے میں بارش صرف 600 ملی میٹر ہوتی ہے، یعنی بہت کم بارش ہوتی ہے، اس لیے یہ قحط زدہ علاقہ سمجھا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، بارش نہیں ہوگی تو یہ علاقہ قحط زدہ علاقہ سمجھا جائے گا۔ نمبر 3 ہے، کم بارش کے سبب اس علاقے میں کاشتکاری کی ترقی
نہیں ہو سکتی، اس لیے اس علاقے میں منتشر دیہی بستیاں پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شمال مشرقی برازیل میں بستیاں گنجان نہیں ہے۔ آئیے اگلے سوال کا جواب دیکھیں گے۔ اگلا جو ہمارا سوال ہے کہ شمالی بھارت میں دیگر ریاستوں کے مقابلے میں دلی اور چندی گڑھ میں شہرکاری زیادہ ہوئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نمبر 1، شمالی بھارت کی اکثر ریاستوں میں ہمالیہ کے پہاڑی علاقوں کے سبب وہاں زراعت اور دیگر صنعتوں کا فروغ زیادہ نہیں ہو سکا، اس لیے شمالی بھارت کی اکثر ریاستوں میں شہرکاری کی رفتار سست ہے۔ نمبر 2، اس کے برعکس دلی اور چندی گڑھ میدانی علاقوں میں واقع ہے، اس کا فائدہ انہیں ہوا ہے۔ دہلی بھارت کی راجدھانی بھی ہے اور چندی گڑھ پنجاب اور ہریانہ دونوں ریاستوں کی راجدھانی ہے۔ نمبر 3، دلی اور چندی گڑھ ان دونوں شہروں میں متعدد سرکاری دفاتر، مختلف صنعتوں، بینک اور دیگر سہولتیں دستیاب ہیں، اس لیے شمالی بھارت میں دیگر ریاستوں کے مقابلے میں دلی اور چندی گڑھ میں شہرکاری زیادہ ہوئی ہے۔ آئیے اگلا جو پوائنٹ ہے کہ بھارت اور برازیل میں شہرکاری کا تقابلی جائزہ لیجیے۔ اگلا جو سوال ہے ہمارا سوال نمبر 3 کا مختصر جواب لکھیے۔ اس میں پہلا ہے کہ بھارت اور برازیل میں شہرکاری کا تقابلی جائزہ لیجیے، تو وہ جائزہ ہم دیکھیں گے۔ اس کا جواب ہے نمبر 1، بھارت اور برازیل ان دو ممالک میں برازیل میں شہرکاری زیادہ اور بھارت میں شہرکاری کم نظر آتی ہے۔ نمبر 2، 2011 کے اعداد و شمار کے مطابق بھارت میں شہرکاری کا تناسب صرف 31.2% تھا، جبکہ 2010 کے اعداد و شمار کے مطابق برازیل میں شہرکاری کا تناسب 84.6% تھا۔ نمبر 3، 1961 سے لے کر 2011 کے 50 سال کے عرصے کے دوران بھارت کی شہری آبادی 18% سے بڑھ کر 31.2% ہو گئی، جبکہ نمبر 4 ہے بھارت کی طرح 1960 سے لے کر 2010 کے 50 سال کے عرصے کے دوران برازیل کی شہری آبادی 41.1% سے بڑھ کر 84.4% ہو گئی۔ آئیے اگلا جو پوائنٹ ہے نمبر 5، بھارت میں 1961 سے 2011 کے 50 سال کے عرصے کے دوران کل شہری آبادی کی فیصد میں مسلسل اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ نمبر 6، بھارت میں 1961 سے 2011 کے 50 سال کے عرصے میں ہر دہائی میں شہری آبادی میں ہر دہائی کے اندر شہری آبادی میں اضافے کی شرح کم زیادہ رہی ہے۔ نمبر 7 ہے برازیل میں 1960 سے 2010 کے 50 سال کے عرصے کے دوران ہر دہائی میں کل مجموعی شہری آبادی کے فیصد میں مسلسل اضافہ ہوتا گیا ہے۔ نمبر 8 ہے لیکن برازیل میں 1960 سے 2010 کے 50 سال کے عرصے کے دوران ہر دہائی میں شہری آبادی میں اضافے کی شرح بالترتیب کم ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ آئیے اگلا جو سوال ہے ہمارا سوال نمبر 3 کا با کہ دریائے گنگا اور دریائے امیزون کی وادیوں کی انسانی بستیوں کا فرق واضح کیجیے۔ عزیز طلبہ، جب آپ یہ سوالات دیکھیں گے تو اپنی کتاب جو ہے وہ بھی سامنے رکھیے، اس میں سے بھی آپ سوال پڑھ سکتے ہیں یا لکھ سکتے ہیں، تو اسے بھی سامنے رکھیے۔ تو ہمارا جو بات تھا پوائنٹ کہ دریائے گنگا اور دریائے امیزون کی وادیوں کی انسانی بستیوں کا فرق واضح کیجیے، اس کا جواب ہم دیکھیں گے۔ پہلا پوائنٹ ہے کہ دریائے گنگا کی وادی کے علاقے میں معتدل آب و ہوا پائی جاتی ہے، جو آب و ہوا ہے وہاں کی معتدل ہے، انسانی بستی کے لیے موزوں ہے۔ نمبر 2 ہے دریائے گنگا اور اس کے معاون دریاؤں کے ذریعے بہہ کر آنے والے گاد کے سبب دریائے گنگا کی وادی کے علاقے کی مٹی زرخیز ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 ہے دریائے گنگا کی وادی کے علاقے کی زرخیز زمینوں کی وجہ سے زراعت میں ترقی ہوئی، نتیجتاً دیگر صنعتوں میں بھی ترقی ہوئی۔ نمبر 4 ہے دریائے گنگا کی وادی کے علاقے میں آمد و رفت کی سہولتیں بڑے پیمانے پر دستیاب ہیں، اس لیے دریائے گنگا کی وادی میں انسانی بستی مرکوز اور گنجان ہے۔ یہ تمام وجوہات ہے کہ وہاں کی آب و ہوا معتدل ہے، وہاں کے معاون دریا جو ہے گاد بہا کے لاتے ہیں اور زرخیز زمین ہے اور آمد و رفت کی سہولتیں ہیں، ان وجوہات کی بنا پر وہاں پر انسانی بستی مرکوز اور گنجان ہے۔ آئیے نمبر 5 ہے دریائے امیزون کی وادی کی آب و ہوا غیر صحت بخش ہے۔ نمبر 6 دریائے امیزون کی وادی میں گھنے بارانی جنگلات کی وجہ سے یہ علاقہ دشوار گزار بن گیا ہے۔ نمبر 7 ہے دریائے امیزون کی وادی میں قدرتی وسائل کی تلاش اور ان کے استعمال پر قدرتی رکاوٹیں آڑے آتی ہیں۔
نمبر 8 ہے دریائے ایمیزون کی وادی میں آمد و رفت کی سہولیات بے حد محدود پیمانے پر ترقی کر پائی ہے، اس لیے اس علاقے میں انسانی بستی کم اور منتشر قسم کی نظر آتی ہے۔ سب سے پہلے تو دریائے ایمیزون کی وادی کی آب و ہوا اچھی نہیں ہے، دوسری بات گھنے اور بارانی جنگلات ہے، قدرتی وسائل کے استعمال پر رکاوٹیں ہیں، اور آمد و رفت کی سہولیات بھی محدود پیمانے پر ہے۔ ان ساری وجوہات کی بنا پر دریائے ایمیزون کی وادی میں انسانی بستی کم اور منتشر نظر آتی ہے۔ آئیے اگلا جو سوال ہے جیم ہے، صرف مخصوص مقامات پر ہی انسانی بستیوں میں اضافہ کیوں نظر آتا ہے؟ اس سوال کا جواب دیکھیں گے۔ پہلا پوائنٹ ہے قحط زدہ علاقے، ریگستانی علاقے، بنجر زمین والے علاقے، سورج کی ناکافی روشنی والے علاقے اور غیر صحت بخش ہوا وغیرہ، یہ سارے عوامل انسانی بستیوں کے لیے ناموزوں ہوتے ہیں۔ نمبر 2 ہے ایسے علاقوں میں زراعت و صنعت کی ترقی نہیں ہو سکتی، اس لیے اس قسم کے علاقوں میں انسانی بستیوں میں اضافہ نظر نہیں آتا۔ نمبر 3 ہے صاف ستھری ہوا، سورج کی بھرپور روشنی، پانی کی دستیابی، زرخیز زمین، اچھی بارش وغیرہ عوامل انسانی بستیوں کے لیے موزوں ہے، اور اس کے بالمقابل جو چیزیں ہیں وہ انسانی بستیوں کے لیے ناموزوں ہے۔ نمبر 4 انسانی بستی کے لیے موزوں عوامل جس علاقے میں پائے جاتے ہیں وہاں زراعت اور دیگر صنعتیں جلد فروغ پاتی ہیں، اس لیے ایسے علاقوں میں انسانی بستیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس طرح انسانی بستیوں میں اضافہ صرف مخصوص مقامات پر ہی نظر آتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر یہ ویڈیو مکمل ہوا۔ اس ویڈیو میں دیے گئے سوالات و جوابات آپ اپنی کاپی میں لکھیں گے، اور اگر ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔